میں نے نماز چھوڑ دی, میں نے وہ کی کہنے کا طالب ذہن کی پڑھتا ہوں, اللہ کی تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. اور کوئی کام ہے نہیں, کوئی ہم خوش فہمی کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہے, نہ اس لیے کہ ہمیں تبلیغ سے کوئی اتنی اندھی عقیدت ہے کہ ہمیں اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی اور اس لیے ہم کہہ رہے بس تبلیغ اور ہے کچھ نہیں. نہیں, نہ اندھی عقیدت ہے نہ خوش فہمی ہے, حقائق سامنے ہیں, حقائق. ایک ایک گھر جانا اور ان کے پیچھے پھرنا, اور چوٹیوں پر کوئی گھر ہے تو اس کے پیچھے بھی جا رہا ہے. میں اس کو اللہ کی بات سنا. ایک مسجد میں اذان دی ارجنٹائن میں, مسجد نہیں وہ فیکٹری میں, عرب کی فیکٹری, تو عرب رونے لگا, کہنے لگا 35 سال کے بعد آج اذان سنی. مینچسٹر میں ہمارے رشتے دار تھے, ان کو میں نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, ہماری جماعت آئی. آ جاؤ. میں گیا تو انہوں نے دیکھتے میرے اوپر چڑھائی کر یہ کیا شکل لے کے آ گیا میرے گھر میں. جو آدمی گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ گفتگو کرے اس کے گھر آپ جا سکتے ہیں؟ تو وہیں سے آدمی واپس ہو جائے. یہ جب کہتے ہیں تبلیغ والے کھسی بنا دیتے ہیں, یہ کھسی نہیں, یہ علم سکھاتے ہیں, بردباری سکھاتے ہیں. یہ کیا سکھاتے ہیں؟ وہ اللہ ہی سکھاتا ہے. یہ اس راستے کی برکت ہے کہ آدمی کو علم نصیب ہوتا ہے, بردباری نصیب ہوتی ہے. ایک دم پھٹ جانا, آپے سے باہر ہو جانا, یہ بھی کوئی طریقہ ہے, یہ بھی کوئی اخلاق ہے کہ وہ 9 کودیں ہم 13 کودیں, وہ گالی دیں ہم پتھر دیں. نہیں, کہہ جاؤ. یہی نبوت کے اخلاق ہیں. حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس نے گالی دی, میں نے بھی گالی دی. اس نے مجھے کافر کہا, میں نے اس کو کافر کہا, تو پیچھے پہچان کیا رہے گی حق کی؟ بد اخلاقی کا جواب نبوت کے کام میں بد اخلاقی نہیں, بد اخلاقی کا جواب اخلاق ہے. گالی کا جواب گاہ ہے. بدلہ لے سکتا ہے آدمی, گالی کو کے بدلے میں گالی بدلہ لے سکتا ہے. جگہ صحیح ہے, صحیح آسن, لیکن معاف کرنا, درگزر کرنا, اتنے فضائل قرآن نے سنائے, حدیث نے سنائے. کہ اگر میں اپنی طبیعت کو دیکھتا تو میں کہتا جا جہنم میں یہ واپس جا رہا ہوں, تو نے کیا سمجھاؤں گا؟ اتنی بےزتی سہ کر بھی اچھا جی اندر تو بٹھائیں. اندر بٹھایا, اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ اس کی بیوی کرسچین, اس کے آگے نسل کرسچین ہو چکی. تو اس نے اتنی ہم پر چڑھائی کی, اتنی چڑھائی کی, ایک لفظ نہیں سنا, ایک بات نہیں سنا. ہم چپ کر کے اٹھ گیا. اس کی بیوی آ گئی, اس نے ہم سے مسافر کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہم نے ہاتھ نہیں بڑھایا. اس کو اتنا غصہ چڑھا, جب بڑے کمار لوگ تمہیں تہذیب نہیں عورتوں کی عزت کرنے کی, اور اپنی بیوی سے اب معذرت کرنے کا آپ محسوس نہ کریں یہ پاکستانی لوگ ہیں, بد تہذیب ہیں, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اور ایسے مزے کی سنا, جب اٹھ کے چلنے لگے تو میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھا, کہنے لگا تم نے میری بیوی سے مسافر نہیں کیا, میں تم سے نہیں کرتا. اب اس کو آپ کیسے تیار کریں گے کہ اللہ کے حکموں پہ آ جائے؟ یہ تبلیغ کے سوا کسی کے پاس کوئی نسخہ کوئی نہیں. تبلیغ والوں کو کوئی اپنا ذاتی جیب سے نہیں ہے, ان کے تو باپ کیا, ان کی کسی بھی بخش بنے گی, کسی کا دل پھیر کے دکھا دیں. یہ وہ طریقہ نبوت ہے جس میں اللہ نے اثر رکھا ہے کہ لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں. ان کو تبلیغ میں مقرر کرتے ہیں, جن کی تقریروں سے لوگ اٹھ کے توبہ کر رہے ہیں. طریقہ ہے, ایک طریقہ. اسی سے لوگوں کو دھوکہ پڑ جاتا, کہتا ہے ان کے پاس علم ہے, نہ علماء ہیں, ایک فضائل اعمال لیے کرتے ہیں, 6 نمبر بیان کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی درس حدیث ہے, نہ کوئی درس قرآن ہے. تو اب خود سوچیں کہ 6 براعظم کی خلقت کو حرکت دے دینا, یہ صرف فضائل اعمال سے نہیں, کوئی چکر اور ہے جہاں تک ہماری نظر نہیں جا رہے. ایک شیر نے اپنے بچے سے کہا, بیٹا
انسان بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کے چکر میں نہ آنا. اس کو اتنا ڈرایا اس کو جستجو ہوگی دیکھو تجھے ہے کیا بلا، جستجو ہوگی دیکھو تجھے ہے کیا بلا. باہر نکلا تو پہلی نظر پڑی اس کی گھوڑے پر. انہوں نے کہا یہی ہوگا اتنا لمبا چوڑا. انہوں نے کہا بھائی آپ انسان ہیں. کہا توبہ کس بلا کا نام لیا؟ وہ تو میرے منہ میں لگام دیتا ہے، کمر پہ کافی رکھتا ہے، مجھے بھگا کے ایسا خراب کر دیتا ہے. میں کہا اچھا آگے گا تو اونٹ ملا. انہوں نے کہا یہ اس سے بھی بڑا یہی ہوگا. تو نے کہا آپ ہیں انسان. توبہ کس مصیبت کا نام لے دیا؟ وہ میرے ناک میں ڈالتا ہے نکیل اور مجھے جو لے کے چلتا ہے تو میرا تو حشر ہو جاتا ہے. وہ ڈر گیا. آگے گا تو ہاتھی میں ان کا ہو نہ ہو یہی ہے، یہی سب سے عجیب الخلقت. تو اس کے پاس گیا کہنا حضرت آپ انسان ہیں. بیٹا کس کا تم نے نام لے دیا؟ واپس جاؤ جان بچاؤ، وہ بڑی بلا ہے. مجھے تو لوہے کے چابک سے مارتا ہے، وہ ہاتھی کے لیے لوہے کا چابک ہوگا، سر مارتا ادھر مارتے ادھر. تو ڈر کے پیچھے آتا گزر رہا تھا تو ایک جگہ ایک ترخان بڑائی کا بچہ وہ لکڑی چیر رہا تھا اور اس میں وہ لکڑی بڑی تھی تو اس کے اندر اس نے وہ میخیں لگائی تھی لکڑی کی تاکہ کھلی رہے اور آڑا چل سکے. اس کو خیال بھی نہیں ہے کہ یہ بھی انسان ہو سکتا ہے، لیکن جو کہ عجیب خلقت تھا تو اس نے کہا بھائی چلتے کب تم انسان ہو؟ کہا جی وہی انسان ہوں. ان کا بڑائی بے وقوف تھا میرا ابا جس نے مجھے تم سے ڈرایا، اور بڑے بے وقوف تھے وہ گھوڑے ہاتھی اور اون جنہوں نے مجھے تم سے ڈرایا. ارے ظالم، ارے بدھو تو میرے ایک پنجے کی مار نہیں، میں کبھی تیری آنکھیں باہر نکال دوں. ان کا لیون مر گیا. کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی رہے نصیب آپ میری آنکھیں میرا کلیجہ کھائیں، میرا دل کھائیں، مجھے کھائیں، میں آپ کے لیے کھانا بنوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ جنگل کے بادشاہ، جنگل کے شہزادے، میں تو ادنا کمی پر یہ میرا تھوڑا سا کام ہے، یہ مجھے کروا دیں پر میں حاضر ہوں. اور تڑ گیا تھا کیا کام ہے؟ کہ یہ میخیں نکالنی ہے تو اس میں آپ اپنی طاقت اور ہاتھ ڈالیں تاکہ میں اس کو کھینچ سکوں. اس نے جا کے شیخ نے ہاتھ ڈالے اندر اور اس نے جو میخیں کھینچی اس لکڑی گئی مل اور دونوں ہاتھ اندر پھنسے ہوئے. اب اس کی میں نے کہا السلام علیکم. میں گیا یہ پدا سے تو تھا، اس نے مجھے پوچھا کیسے لیا؟ یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے. یہ ایک زمانے کے لیے آپ کو سارا قصہ سنا، یہ صرف فضائل اعمال کی بات نہیں، کوئی اور ہی چکر لگتا ہے. جو 6 بر اعظم کے انسان حرکت کر رہے، کیا عرب، کیا عجم، کیا امیر، کیا غریب، کیا ادنا، کیا اعلیٰ. میدان میں محنت اس کے سوا اور کوئی نہیں. تو ہماری اتنی اس دن بےزتی ہو جانا تو ہم شاید اگر بطور رشتے دار کے کبھی ملنے جاتے تو پھر ساری زندگی کا بائیکاٹ ہوتا. 2 دن گزر کے پھر اس کو فون کیا، میں نے کہا ہمارا کھانا تو کھا لیں. میں نے کہا مجھے لے جاؤ تو کھا لوں گا. میں کہا لے جاؤ، ہم آپ کو لے آئیں گے. وہاں سے ہم کوئی 16-17 میل دور تھی ہماری جماعت. میں گیا اسپیشل ان کو لے کر آیا، بیان میں بٹھایا. کوئی آدمی اس کے قریب کھانس دیتا ہوتا تو منہ پڑے گا مارے گا. اس کو روٹی کیسے کھلایا؟ تو اس کے لیے الگ پلیٹیں، بڑی صاف ستھری، بڑے صاف ستھرے برتن، ہر چیز الگ کر کے اس کے سامنے رکھی. اس کو بتایا بھی الگ ہے. کوئی پاس بیٹھا ہوا وہ بعض آدمی روٹی کھاتے ساتھ ایسے ایسے ہاتھ پھینکتے ہیں، وہ ایسے جو کرتے ہیں تو دائیں بائیں بیٹھنے والے بڑا ہی. میں نے کہا اس کو الگ ہی بٹھاؤ. کھانا کھلایا تو رات کو چھوڑنے کے لیے. اب میں درمیان میں سوچوں کہ اس نے کیا اثر لیا. اتنی ہمت نہیں کہ پوچھیں کیا اثر لیا. خود ہی چلتے چلتے کہنے لگا مجھے تو نماز ہی بھول گئی. میں نے کہا بس پیٹ لگ گیا. یہ اس کا کہنا مجھے تو نماز ہی بھول گئی، اس کا مطلب ہے کوئی اثر تو ہوا ہے. اگلے دن پھر اس کو کہا کہ آپ ہمارا کھانا کھا لیں. کہیں مجھے لے جاؤ تو کھا لوں گا. تو اس دن ہم اس کو بیان میں بھی نہیں لائے.
کیونکہ اس دن وہ کچھ دروڑ میں نے آپ کو بتایا نا کسی نے کھوں کر قبول پڑے گا، میں نے کہا پلٹ لیتا ہم اس کو بیان میں نہیں لائے. سب ہم بیان سے فارغ ہو گئے، تشکیل سے فارغ ہو گئے. پھر میں گیا ایک ساتھی کے ساتھ، ان کو گاڑی میں بٹھا کے لایا، صرف کھانے کے لیے لائے. کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد ایسی تھوڑی بہت جو گفتگو ہو پھر گھر چھوڑ گیا. تو تیسرے دن پھر اس کو کہا آپ ہمارا کھانا کھا لیں، کہ میرا ٹھیک ہے آؤں گا. اور خود کہا کہ میں بیان میں آؤں گا. بیان میں آ گیا. پھر جب تشکیل کہنے لگے لکھو میرے 3 دن، تو لکھو میرے 3 دن. تو ہم سارے بڑے حیران کہ یہ کیا ہو، ایسے 3 دن لکھا دی. پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ تیار ہو کے ہمارے ساتھ آ گئے. ہم مسجدوں کا تو ٹوائلٹ ایسے ہوتے تھے، تو ہم نے وہ منگوایا، اس فریشنر منگوایا، ایئر فریشنر منگوایا. وہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے جا کے میں سارا چھڑک لیتا، ٹوائلٹ میں خوشبو ہو، سارا صاف ستھرا کر کے دھو کے خوشبو چھڑک کے پھر اس کو کہتا تشریف لے جائیے. اس طرح اس کے 2 دن لگے مشکل سے. اب 19 برس ہو گئے، اس میں اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی. بقول اس کے مطلب میں کوئی ساتھ نہیں، لیکن خود وہ میری فرض تو فرض ہے، میری اب کبھی تہجد ہوئی قضا نہیں ہوئی. 27 سال کے بعد پہلی دفعہ اس نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ. اس نے خود مجھے کہا آج میں 27 برس کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہوں. 27 سال. پھر وہ پاکستان آیا اور 27 برس کی یک مشت زکات ادا کی. 27 برس کی زکات آ کے ادا کی. مجھے کہنے کا میں کبھی رویا نہیں ہوں، میری ماں مری میں نہیں رویا، میرا باپ مرا میں نہیں رویا، میرا کوئی مر گیا میں نہیں رویا. ایک چند دنوں میں جو میں رویا ہوں، میں اپنی ساری زندگی میں ایسا رونا نہیں رویا. اگر تم نے میرے اوپر احسان کیا کہ مجھے تم نے اس راستے پہ لگا لیا، اگر میں اس طرح مر جاتا تو میں کہاں جاتا. پھر جب ہم آ گئے تو مجھے خط لکھا کہ تم انگلینڈ آؤ، میں سارا طرح انتظام کرتا ہوں، سب تم یہاں رہو میرے خرچے پر، یہاں تبلیغ کرو، یہاں لوگوں کو بڑی ضرورت ہے. تو میرے بھائیوں، عملی طور پر اس دعوت کی وہ محنت ہے کہ جو ہر گھر تک پہنچ کر لوگوں کی منت خوشامد کر رہی، ان کو کھینچ کھینچ کے لا رہی. باقی اور اس طرح میدان سامنے نہیں. ایک دور تھا کہ اللہ نے تبلیغ کو زندہ اس وقت کیا جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی، ورنہ ایک دور تھا جب سلف صالحین اہل اللہ خود بھاگ بھاگ کے جایا کرتے تھے. وہ دور ہے نہیں. شاہ اسماعیل جیسی ہستی، سید زادے اور علمی خاندان شاہ ولی اللہ سے نسبت عشاء کی نماز پڑھی اور چپ کر کے ایک طرف کو چل دیا. تو وہ زمانہ تھا بہت شورش کا، تو شاہ صاحب کے خلاف لوگ بہت زیادہ تھے. تو ایک ان کے خادم کو خیال ہوا پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، تو کوئی ان کو پڑی ہے پیچھے، تو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے. وہ چلتے 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 وہ جا کے رنڈیوں کے بازار میں پہنچ گئے. یہ بڑا حیران کی یہ شاہ جی یہاں کیا کرنا ہے. تو اس زمانے کی سب سے مشہور تھی طائفہ رنڈی، اس کا نام موتی تھا. جا کے اس کے دروازے پہ دستک دیتی. وہ باہر جو نکلی لڑکی ایک، اس نے دیکھا کوئی بابا جی سوزی صاحب، تو اس نے اندر گئی اور آ کے تو آتا یا چمنی آنا پکڑایا. انہوں نے کہا بیٹی اپنی مالکن سے کہو فقیر پہلے صدا لگاتا ہے، اپنی مالکن سے کہو فقیر پہلے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا ہے. اس نے جا کر کہا کہ وہ باہر فقیر آئے، وہ یوں کہہ رہے ہیں اچھا اسے بلا لو. اب وہ وقت تھا جب کہ نواب لوگ آتے تھے اور وہ بھی بن ٹھن کے تیار تھا، زندے تیار. پھر محفل موسیقی چلتی تھی، نواب لوگ سنتے تھے، شراب چلتی تھی، آگے سب کچھ ہوتا تھا. وہ سارا نقشہ موجود. تو اوپر سے دیکھا تو یہ کون ہے، یہ کیسے ہیں؟
کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ بچی میں ایک سزا لگانا چاہتا ہوں، میری سن لو پھر خیرات بعد میں لوں گا۔ جو فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا میں سر کے اوپر رومال ڈال لیا اور والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس پر بولنا شروع کیا اور وہ بولتے جا رہے ہیں اور ان سازندوں کے آنسو بہتے جا رہے ہیں اور موتی کی آنکھ سے موتی جیسے آنسو نکل رہے ہیں، اور ادھر ان کی بات ختم ہوئی اور ادھر موتی اس میں بامسمہ بن گئی، وہ ایسا موتی بن کے چمکی کہ وہیں اس نے توبہ کی، نظریں توڑ دیے، زیور پار کے پھینک دیے، سانس توڑ دیے کہ میری توبہ، مجھے راہ دکھائی دے۔ پھر یہ موتی ان کے ساتھ پشاور کے جہاد میں ہجرت کی، اس نے کہاں رنڈی بن کے ناچنا اور کہاں مجاہدین کے لیے آتا پیسنا، اور بالا کوٹ کے جہاد میں یہ شہید ہوئی۔ وہ دور بھی نہیں، باجدید بستانی رحمت اللہ علیہ کا مشہور قصہ، پہنچ گئے یہودیوں کا مجمع، وہاں پہنچ گئے، اور یہ پہنچے تو جو وہ یہودیوں کا عالم تقریر کر رہا تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ تو نے کہا حضرت آپ بولتے نہیں؟ وہ کہنے لگا کوئی محمد ہی آ گیا، لگتا ہے میری زبان بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم ابھی اس کا پتہ لگا لیتے ہیں، اس کو ابھی گردن اڑائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو مہلت دیں گے۔ کہا بھائی جو محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو یہ کھڑے ہو گئے۔ کہ تم نے ہماری محفل خراب کی ہے، ہم تم سے سوال کریں گے، تمہیں جواب دینے ہوں گے۔ جواب نہ دیا تو پھر تم سے نمٹیں گے۔ میں نے کہا جو پوچھو جواب دوں گا، لیکن پھر میں بھی سوال کروں گا، مجھے بھی جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہودی کا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں، ان کا اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں، دن اور رات دو ہیں، ان کا تیسرا کوئی نہیں۔ ان کو تین بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں، کہ لوح قلم کرسی تین ہے، ان کا چوتھا کوئی نہیں۔ ان کو وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں کوئی نہیں، کہ تورات انجیل زبور قرآن چار کتابیں ہیں، پانچویں کوئی نہیں۔ کہ وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں، کہ پانچ نمازیں ہیں فرض، جن کا چھٹا کوئی نہیں۔ تو وہ چھ بتاؤ جس کا ساتواں کوئی نہیں، کہ 6 دن میں زمین آسمان بنا، اس کا ساتواں کوئی نہیں۔ کہ وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں کوئی نہیں، کہ 7 آسمان ہیں جس کا 8واں کوئی نہیں۔ کہ وہ 8 بتاؤ جس کا 9 کوئی نہیں۔ تو ان کا عرش کے 8 فرشتے ہیں، ان کا 9 کوئی نہیں۔ ان کا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں کوئی نہیں، کہ قوم صالح کے 9 راحت تو ان کا 10واں کوئی نہیں۔ کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہیں، کہ وہ حج کے 10 روزے ہیں، ان کا 11واں کوئی نہیں۔ کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 کوئی نہیں، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 کے 12واں کوئی نہیں۔ کہ وہ 12 کیا ہے جس کا 13واں کوئی نہیں، کہ 12 مہینے اس کا 13واں کوئی نہیں۔ کہ وہ 13 کیا ہے جس کا 14 کوئی نہیں، کہ 11 کوكبا والشمس والقمر، یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے دیکھے، ایک چاند دیکھا، ایک سورج دیکھا، 13 دیکھے، 14واں کوئی نہیں۔ کہ وہ 14 کیا ہے جس کا 15 کوئی نہیں، کہ 7 زمین 7 آسمان، 14 ان کا 15واں کوئی نہیں۔ کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ صبح کی قسم کھا کر کہتا وہ صبح اذا تنفس، قسم ہے مجھے صبح کی جو سانس لیتی ہے۔ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا، کہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ نے خود بنایا، پھر خود ہی کا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا اور خود اس کی عظمت کا اعتراف کیا، کہ عورت کا مکر اللہ نے خود بنا اور کہ ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت زبردست ہے۔ ان کا وہ کون سی قبر ہے جو مردے کو لے کے چلی، کہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے جو ان کو لیے 40 دن چلتی رہی اور چلتی رہی۔ ان کا سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ کہ رمضان۔
کا سب سے بہتر دن کون سا؟ کا جمعہ. کا سب سے بہتر رات کون سی؟ کا شب قدر. کا سب سے بہتر سواری کون سی؟ کا گھوڑا. کا سب سے بہتر دریا کون سے؟ کا جہون، سیحون، نیل، دجلہ، فرات. کا سب سے بہترین نساء کون سی ہیں؟ کا مریم، خدیجہ، آسیہ، فرعون کی بیوی آسیہ. کا وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں جائیں گے؟ کا یہودی اور عیسائی. ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے میں دونوں سچے ہیں. یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے، سچے ہیں. اور عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے، یہ بھی سچے ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. اچھا وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بولی اور جنت میں گئی؟ کا یوسف علیہ السلام کے بھائی بے زمین کبھی جھوٹا سارا قصہ لے کر آئے پر یعقوب علیہ السلام کی توبہ استغفار سے گئے جنت میں. میں نے آپ کو نمونہ بتایا. بہت سے سوال ہے، 170 سوال ہیں. جب اس کے سوال ختم ہوئے کہنے کہ ایک سوال میرا بھی ہے. کہنے کہ کیا جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ چپ. بولو جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ چپ. تو ان کے کہنے لگے سامنے آپ بتاتے کیوں نہیں حضرت؟ کہ مجھے پتا تو ہے لیکن تم مانو گے نہیں. مجھے پتا ہے لیکن تم مانو گے نہیں. کہ نہیں اگر آپ بتائیں گے ہم مانیں گے. کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باقی سب چابیاں ٹوٹ چکی. اور تیرا تو ہاتھوں پہلے ہی انہوں نے بتایا سب مسلمان ہو گئے. بے قلبوں میں اتر جانا، انہوں کو کھینچ کے لانا. تبلیغ کا یہ رخ مٹ چکا تھا. یہ نہیں کہ تبلیغ مٹ گئی تھی، تبلیغ نہیں مٹی، دعوت نہیں مٹی، لیکن تب دعوت کا یہ رخ، تبلیغ کا یہ رخ ایک آدمی سننا نہیں چاہتا اور اس کو کھینچ کے لا کے سنانا. وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ اس کو دعائیں دے رہے ہیں. یہ رخ اللہ نے اس اپنے ایک بندے کے ذریعے سے زندہ کیا. اور یہ آج کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. گونگوں کو کھڑا کر دیا. ایک فلموں میں کام کرنے والا آیا، میں نے اس کو دعوت دی تو اس نے 3 دن دے دیے. میں اس کی پھر نصرت کے لیے پیچھے گیا. مجھے کہنے لگا آپ کو پتا میں نے کیوں 3 دن دی؟ میں نے کہا یہ پتا نہیں. تو میں نے آپ کی بات سے کوئی اثر نہیں لیا. اچھا کس بات سے اثر لیا؟ کہ جو آپ نے محبت سے بات کی، نفرت کا اظہار نہیں کیا. پہلی دینی محفل تھی جس میں گیا ہوں اور کسی نے مجھ سے نفرت نہیں کی. کہنے لگا ہم ہیں تو گندے پر مسلمان تو ہیں، کافر تو نہیں. گندے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں اور ہیں تو مسلمان. کہ کسی نے ہمیں محبت نہیں دی، نفرت سے دیکھا. تو بس آپ نے محبت سے بات کی، میں نے 3 دن دی. اب اس کو 3 دن کا کیا اثر ہوا کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. وہ حج کر کے آیا. حج میں میری اس سے ملاقات ہوئی. جو آدمی نماز پہ آ جاتا ہے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے برائی سے نکالنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. یہ اسٹیج کے وہ لوگ وہ معاشرہ جو برائی کرتا نہیں بلکہ برائی کی پروڈکشن میں استعمال ہو رہا ہے، یہ برائی کو وجود دے رہے ہیں، ان میں اب یہ حال ہے کہ ان کے مختلف شیٹ ڈراموں کے جو تھیٹر ہیں وہاں کے جو تھیٹر ہیں وہاں باجماعت عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے اور ان کی 3 دن کی جماعتیں نکلتی ہیں اور وہ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ کوئی حلال کاروبار دے دے ہم یہ چھوڑ دیں. کہیں نے چھوڑ دیا. مجھے حج میں ایک ملا ان کا ایک نوجوان جو گاؤں میں کام کرتا تھا، گاؤں میں پروڈیوس بھی کرتا تھا، کام بھی کرتا تھا. تو کچھ وقت تبلیغ میں لگانا شروع کیا. پھر اس کو حج کا شوق ہوا، حج میں ملاقات ہو گئی. میں نے تھوڑا سا حج کا مذاکرہ کیا کہ حج کی اصل توبہ ہے. توبہ نہ ہو تو حج کا فرض ادا ہوا، حج کی حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہ ملی. یہ بات ہے اس کے ساتھ 6 تاریخ کی 6 ذوالحج. پھر 7 اور 8 کو چلے گئے وہاں مینا میں. عرفات تک 11 کو دوبارہ ملاقات ہوئی. مینا میں 11 کو ملاقات ہونے سے کہنے لگا آپ نے تو مجھے پھنسا دیا. کیسے پھنسا دیا؟ کہنے لگا میں تو حج کرنے آیا تھا، توبہ کرنی نہیں آیا تھا.
تب آپ کہتے ہیں حج توبہ کا نام ہے. کہنے گا اب توبہ کروں تو ادھر سب کچھ جاتا ہے, توبہ نہ کروں تو حج جاتا ہے, کیا کروں؟ پھر کہا کہ اگر ایک تاجر آدمی توبہ کرے تو چلو بھائی اب کھوٹ نہیں کرے گا, ملاوٹ نہیں کرے گا, ڈنڈی نہیں مارے گا, تو 1 روپے کی بجائے 2 آنے کمائے گا, کچھ تو کمائے گا. ایک ملازم کہتا ہے یار میری توبہ, اب میں رشوت نہیں لوں گا, تو چلو وہ مہینے کے 1 لاکھ نہیں کمائے گا تو 10,000 تو کمائے گا, 5,000 تو کمائے گا, کچھ تو گھر لے کے جائے گا. اس لیے کہ حلال بھی ہے اور حرام ملا ہوا ہے. کہ میں کیا کروں, میرا تو سارا ہی حرام ہے, اگر میں چھوڑوں تو سب چھوڑوں, کشتی جلاؤں, اور کشتی جلانے کی ہمت نہیں ہو رہی. کوئی میرا حلال حرام کٹھا نہیں, سارا ہی حرام. یہ پیشہ ہی حرام ہے تو اس میں کمائی حرام کیسے ہوگی؟ میں نے کہا جب تم اللہ سے لڑائی لڑ رہے ہو تو اللہ تمہیں روٹی دے رہا ہے, جب صلح کر لو گے تو بھول جائے گا تم. اور کا ایک ہی جملہ ہزاروں بولتے کافی ہو جاتا ہے. یہ اوپر ٹھک گیا اور سلام آیا 1 لاکھ روپے سے تو دے کر آیا تھا, ڈرامہ کرنا تھا, وہ پیسہ بھی دفع کیا, وہ بھی چھوڑا, 4 مہینے لگا, 7 مہینے کے لیے امریکہ کر رہا ہے اس وقت. تو بھائی یہ تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کی شمولیت نہیں, وہ وقت کی صدا, یہ نوائے وقت ہے, یہ اخبار نہیں نوائے وقت ہے, یہ ہے نوائے وقت. وقت کی صدا, نوائے وقت کیا مطلب؟ وقت کی پکار, وقت کا تقاضا. وقت کا تقاضا نوائے وقت نہیں ہے, وقت کا نوائے وقت تبلیغ ہے. اس وقت ینادی من کل ثغرۃ, ایک جھروکے سے پکار کے صدا آ رہی ہے کہ ان کو بندوں سے توبہ کرواؤ, ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. اگر پاگل کا علاج نہیں ہوتا, پاگل کے علاج کے لیے کتنا ذہن کو ٹھنڈا کر کے کرنا پڑتا ہے. تو آج کی دنیا پاگل ہے, پیسے کے نشے میں پاگل کیا ہوا ہے. وہ پاگل خانے کے پاگل کمزور ہیں, یہ 8 بازاروں کے اور ساری دنیا کے کیا زمیندار, کیا تاجر اور کیا کاشتکار اور کیا سیاستدان, سب کو پاگل پن ہے. کسی کو عزت کا پاگل پن ہے, کسی کو پیسے کا پاگل پن ہے, کسی کو شہوت کا پاگل پن ہے. تو اسی حوصلے کے ساتھ محنت کرنی ہوگی اور ٹھنڈے دل کے ساتھ محنت کرنی ہوگی کہ جس سے اگلے کی جاتیاں بھی سہ کر اس کو اللہ کی بات سنائیں. 3-4 دفعہ مجھے تبلیغ والے ملنے آئے جو ہمارے کالج میں لڑکا تھا نہیں ہوتی. 4تھی دفعہ میں نے اس کو دھکے دے کے کمرے سے نکال, میں آئندہ آئے تو میں کبھی کام نہیں توڑوں گا. اتنی بےزتی کے بعد بھی اگر کوئی سلام کرنے آئے تو پھر اگلا ہی دے گا تو اس کو جواب نہ دے. اور کیا ظرف ہے, کیا ظرف ہے یہ ہمارا استاد اگر یہ ہمارے مدرسے کے طالب علم کو اگر یوں گھور لینا تو مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میری بےزتی ہو گئی. ہم کو استاد کی ڈانٹ تو نعمت ہوتی ہے, لیکن اتنی گراوٹ آئی ہے. اور وہ ایم اے آنرس کا لڑکا پورے پنجاب میں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل لیا, اور جا کر کیمبرج یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا اکنامکس میں. ایسے ذہن کا لڑکا, میں اس کو دھکا دے کے نکالا ہوں, خبردار آئندہ تم جانے تو ہوں. اور پھر 4تھے دن سلام کرنے کے لیے آ جائے. اس کے سوا کوئی حل نہیں. یہ تو پاگل ہے, اگر اس کے پاگل پن پر غصہ آئے گا تو پھر یہ تو ڈاکٹر علاج کیسے کرے. اگر تاجر گاہکوں سے لڑنا شروع کر دے اس کی دکان کیسے چلے گی. ڈاکٹر مریضوں سے لڑنا شروع کر دے تو اس کی ڈاکٹری کیسے چلے گی. پھر تو آج کی دنیا پاگل پن کی دنیا, بیمار ہیں, اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں, جنت کا شوق نہیں, تو ان پر رون کھا کر ان کو پیچھے پیچھے پھرنا. ایک دفعہ بڑی پرانی بات, میں فیصلہ سے چلا, چناب پر گھر جا رہا تھا تو 3-4 ایسے نوجوان وہ بیٹھے ہوئے چڑھائی کر رہے ہیں سارے دین والوں پر, فلانے ایسے لگے ہوئے, کوئی نہیں چھوڑا انہوں. تو تھوڑی دیر میں ان کے سنتا رہا, پھر میں اٹھ کے نا میں نے کہا آپ کی باتیں بڑی دور سے میں سن رہا تھا, تو میں نے کہا اچھی بات ہو رہی, میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں. اور تو پہلے ہی ادار کھائے بیٹھے تھے, مجھے جب دیکھا ہے کہ آ گیا ہے صوفی صاحب, مولوی صاحب, سب نے فائر میرے اوپر کھول دیا, ایک سے ایک لگے ہوئے. گوجرے تک جانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. گوجرے تک انہوں نے
ساری نہیں جاننے کریمن سن کسی وقت ان کا آخری تو بانڈے کے لاؤنے کی ہو جب وہ گولڈے تک ہاتھ لگا کے کریں تھک گئے اور پھر مجھے کچھ موقع ملا بولنے کا تو میرے خیال میں 5-6 منٹ میں نے بات کی ہوگی تو 5-6 منٹ میں کیا ان پر حکمتیں ان پر بکیر کرتا ہوں ویسے ہم جاہل لوگ ہیں ہم کسی کو کیا حکمتیں بتائیں لیکن ساتھ گزرا بوتلوں والا تو میں ایک دم بوتل والے کو بلایا بوتل کھلوایا اور مجھے کچھ لازمان تھا خیر اور وہاں سے توبہ کو 20-25 منٹ لگتے ہیں کہنے کا مطلب آپ کی باتیں تو چھوڑو اچھی ہیں بری والا کی بات ہے آج زندگی میں پہلی دفعہ جو چیز دیکھی ہے کہ اتنا ہم نے آپ کو اریٹیٹ کرنے کی کوشش کی پر تم کوئی برف ہی پیتی بیٹھا ہوں مگر بڑا نے کی تاریخوں میں نہیں ہلے تمہیں غصہ ہی نہیں چڑھیا گل کی ہے وہ اس سے اثر نہیں بیٹھا کروں غصہ ہی نہیں غلطی ہے چکر ہے جب بھائی کو غلط فہمی ہو اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے تو محبت سے سمجھایا جاتا ہے نا کہ میں بھی چڑھائی کر دیتا تو پھر تو غلط فہمی اور بڑھ جاتی میں نے محسوس کیا آپ کو غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے مناسب طریقہ یہی ہے کہ پیار سے آپ کی بات سنی جائے طریقے سے اس کو سمجھایا جائے میں بھی آتے ہیں چڑھا لیتا تو نہیں یہ ہمارا بڑوں بڑوں سے واسطہ پڑا ہے 5 منٹ سے زیادہ کوئی ہمارے سامنے ٹک سکتا آپ کو باہر ہو جائے تو اس وقت عمل میں تبلیغ ہی ایک کام ہے جو ہر قسم سے مشکل چیز کو حل کرنے کے لیے اسباب لیے کرتے ہیں انفرادی طور پر ہم لوگ ہیں لیکن اس کام کے ساتھ اللہ کی غیبی طاقت اور قدرت ہے آپ اگر ایک عرب عالم ریاض کے کتابیں لے کر آئے تبلیغ کے خلاف بیگ بھر کے رہے بنگلہ دیش کہ میں جا کے عربوں کو تقسیم کروں گا وہ اجتماع گاؤں میں نہیں ٹھہرے ادھر ایک سنار گاؤں 5 اسٹار ہوٹل ہے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں سے اجتماع گاؤں میں آئے اور اس نیت سے آئے کہ میں نے کتابیں دینی ہیں عربوں کو کہ تم کن جاہلوں کے پیچھے پڑ گئے یہ سب بدعتی لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں تو ایک عرب شیخ وہاں تھے اس کے شیخ زائد کا وہ داماد ہے تو اسے پتا چلا تو اس نے ان کو کھانے سے ان کی دعوت کی وہیں اپنا الگ کھانا پکوایا پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح کا ایک شیخ آئے ہیں ان سے تمہاری بات کروائیں تو عشاء کے نماز کے بعد وہاں ہم ان کے ہاں کھانا کھایا وہ پورے ڈنگے جیسے وہ کاٹتے ہیں پورے کا پورا وہ بڑا ان کا احترام کیا اور اس کے بعد میں نے ان سے کوئی 10 بجے کے قریب بات شروع کی 1 بجے تک میں بات کر رہا 3 گھنٹے میں نے ان سے بات کی اور ویسے بات کو سنتے رہے اس کے بعد انہوں نے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے اگلے دن خود آ کے وہ بولے تو میں تو اس نیت سے آیا تھا اور میں اب توبہ کرتا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ یہ وہ اصول ہے کہ جس کو جس زمانے میں استعمال کیا جائے گا بڑے سے بڑا معترض بھی محبت کرنے والا بن جائے گا تو بھائیو آج امت بڑی زخمی ہے بڑی قابل رحم ہے خاص طور پر ہماری نسل نوجوان نسل انتہائی قابل رحم ہے جن کو اپنی منزل کا پتہ نہیں یہ اس کشتی کے سوار ہیں جس کا کوئی گھاٹ کوئی نہیں یہ خواہشات کی دنیا بسانا چاہتے ہیں کیا تاجر کیا زمیندار کبھی دنیا نے بھی کسی کی خواہشیں پوری کی جبکہ خالق کائنات نے طے کیا ہے کہ یہاں خواہش پوری نہیں ہوگی ضرورتیں پوری ہو جائیں یہی بہت ہے یہ احسان عظیم ہے یہ کوئی تبلیغی جماعت کے بازو نہیں مضبوط کرنے والی بات یہ احسان عظیم ہے کہ لوگوں کو پیچھے چلا جائے یہی ہماری سیاست ہے کہ ہم لوگوں سے توبہ کروا کے خود توبہ کر کے اللہ کی رحمت کے نیچے آنا چاہتے ہیں اللہ کے فیصلے بدل جائیں یہ ہم محنت کر رہے ہیں لالیہ میں ہم کر رہے تھے تو ایک آدمی سے میں نے مسافہ کیا اس نے ہاتھ پیچھے کر لگا نہیں توڑے میں مسافہ نہیں کروں میں کہا بھائی کیوں کوئی پاس نہیں دیکھو صاف ہاتھ کہنے تھوڑے عقیدے خراب ہیں
تین کہ دسیا نہیں سانو سارا پتا. میں کہ چلو میرا عقیدہ خراب ہے تو ٹھیک سے کرو, میں آیا بیٹھا تیرے کو. نہیں سانو سارے پتا نہیں, تھی جتنے جانے ہو تھی لوگوں کے نام لکھتے ہو, اگو تھی رجسٹر سے چڑھیں ہو, مڑ جا کے رہن دیں ہو, اتنے اگلے وکلے لکھ دیں ہے. تھی سارے رجسٹر لے کے تے اسلام آباد کا پڑھیا ہونا ہے. ہوں حکومت سانو جو ویکو ساری سید ہو گئی. سانو سارے پتہ کیسے کیسے لوگوں کو غلط فہمی بیچاروں نے ڈالے ہوئے ہیں, اللہ ہی کو سمجھے. تو ہماری ایسی کوئی سیاست نہیں ہے, ہماری یہ سیاست ہے اور یہی سیاست نبوت ہے. سارے نبیوں کی مشترکہ سیاست یہی ہے. اس میں کبھی حکومت آئی کبھی نہیں آئی, کبھی اقتدار ملا کبھی نہیں ملا. اقتدار کوئی موضوع نہیں ہے. اقتدار اگر مل جائے تو اس میں بھی شریعت کے احکام موجود ہیں. لیکن یہ کہ اقتدار ہے نہیں, اقتدار حاصل کرو, یہ کوئی منشا شریعت نہیں. ہاں اگر اللہ اقتدار دے دے پھر کیا کرنا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو ہماری یہی سیاست ہے. یہ تبلیغ کی, یہ نبیوں کی سیاست ہے. تبلیغ رد عمل کا کام نہیں. رد عمل رد الفعل ریئیکشن. رد عمل اردو میں, رد الفعل عربی میں, ریئیکشن انگریزی میں. کہ کسی کو یوں ہاتھ مارو تو وہ یوں ہو جاتا ہے, یہ رد عمل ہے. اچانک کوئی کتا سامنے آتا ہے ایک دم گاڑی کو روکنے کی کوشش, یہ رد عمل, یہ رد الفعل, یہ ریئیکشن. کسی حادثے سے کسی واقعہ سے اثر لے کر قدم اٹھانا یہ رد عمل کہلاتا ہے. اور بغیر کسی چیز سے اثر لیے ہوئے خود اپنی اسکیم بنا کے جو قدم اٹھانا ہوتا ہے یہ عمل ہوتا ہے. رد عمل میں ہمیشہ جلد بازی ہوتی ہے اور تیزی ہوتی ہے, کیونکہ اچانک جو چیز ہوئی تو اس کی وجہ سے ذہن بھی اچانک حرکت میں آتا ہے. جو انسان پہلے جلد باز ہے پھر ساتھ اور جلد بازی شامل ہوتی ہے تو تدبیر عام طور پہ یا کچی رہ جاتی ہے یا کمزور ہوتی ہے یا غلط ہو جاتی ہے. اور جب سراسر عمل ہو تو سوچ سمجھ کے ہوتا ہے, ترتیب سے ہوتا ہے, اندازے سے ہوتا ہے. تبلیغ کا کام رد عمل کا نہیں کہ مولانا الیاس صاحب نے کسی بنیادی چیز سے اثر لیا اور کہا اٹھاؤ تحریک. وہ تحریکیں زیادہ پائیدار نہیں تھی. انگریزوں کو نکالنے کے لیے تحریکیں اٹھی اور ان کو انگریزوں کو نکالنے کے لیے مسلم لیگ بنی. انگریز نکل گئے تو سبب ختم ہو گیا, کیونکہ یہ جو عمل تھا یہ رد عمل تھا, کسی ایکشن کے بدلے میں ریئیکشن تھا. تو جب انگریز نکل گیا تو وہ قوت جو ان کو نکالنے کے لیے خرچ ہو رہی تھی وہ چونکہ ایک وقتی جذبہ تھا اور ایک وقتی جوش تھا اور تربیت نہ تھی, تو کیا ہوا, اسی مسلم لیگ نے پاکستان کھا لیا تھا. بنانے میں پیش اور کھانے میں بھی پیش. تربیت نہیں تھی نا, اچانک ایک ہنگامی پروگرام بنا. یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی نظریں چرا نہیں سکتا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریک اٹھا سکتے تھے کسی بھی دنیاوی ایشو کو بنیاد بنا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحریک اٹھا سکتے تھے کہ ہمارے خطے پہ ایران قابض ہو گیا ہے, ادھر روم قابض ہو گیا ہے, یمن کی طرف ایران قابض ہے اور ادھر تبوک کی طرف شام قابض ہے, لہذا ان کو باہر نکالو. یا آپ یہ تحریک اٹھا سکتے تھے کہ مکہ میں بڑا فقر ہے, میرا ساتھ تو میں تمہیں خوشحال کر دوں گا, نہال کر دوں گا, نہریں چلا دوں گا, باغات کو دوں گا. ایشو ہو سکتے تھے. نہیں, انی انا النذیر العریان, ارے لوگوں میں تمہیں دوزخ سے بچانے کے لیے آیا ہوں, اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو. تبلیغ عمل ہے, رد عمل نہیں. عمل کسے کہتے ہیں؟ خود قدم اٹھانا کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے. رد عمل کسی کے عمل کے رد میں عمل کرنا, یہ رد عمل. تو تبلیغ وہ میرے بھائیوں محنت ہے
جس کی بنیاد کوئی رد عمل نہیں بلکہ عمل ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اس کے غضب سے بچ جائیں، اس کے عذاب سے بچ جائیں، اور یہ ساری کی ساری انسانیت توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر جائے. اس بنیاد پر یہ محنت ہے. اس لیے یہ تقریروں پہ نہیں چل رہا کوئی ہر جماعت میں خطیب کر رہے ہیں. میں جس جماعت کو پہلے دفعہ 3 دن کے لیے گیا تھا وہ سارے ایسے سیدھے سادے لوگ، اور جو رحمت میں میری تشکیل ہوئی، جو امیر بالکل ان پڑھ انگوٹھا چھاپ، اور ساتھ ڈیرا اسماعیل خان کے ان پڑھ بندے، اور ایک جو ادھر وانا کا پٹھان، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن جماعت میں لڑائی نہ ہو. ادھر بستیاں ایسی تو وہ بھی لڑنے والے اٹھا کے بستر باہر پھینک دیں، کٹ دو. کوئی کہ وادی آ گئے، کوئی کہ غصہ کے رسول آ گئے، کوئی کہ جسوس آ گئے، کٹ دو. ادھر جماعت آپس میں لڑے. اگر یہ کام تقریروں پہ ہوتا تو میں تو بھاگ بھوک کے گھر چلا جاتا. اور عجیب نہ رہی وہ ایک ساتھی چائے نہیں پیتا تھا، اگر چائے پک جاتی کا تو میرے دعا نے واپس کرو چائے کیوں پکائی. وہ دعا نے واپس لیتا تھا، وہ لوگ دعا نے پڑھتے تھے کہ میرے دعا نہیں واپس کرو چائے کیوں پکائی. وہ کبھی سالن میں گھی زیادہ ڈال جاتا تو ڈیرے کے جو لوگ تھے وہ سارے غریب لوگ قرضے لے کے آئے، وہ لاٹھیاں اٹھا کے امیر کو مارنا شروع کر. تو گھی کیوں زیادہ کرتا ہے، یہ گھی کیوں زیادہ ڈالا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں قرضے لے کے آئے. اگر یہ تبلیغ ہوتا نا ایسا واضح اور تقریروں والا کام تو میں تو اسی دن بھاگ جاتا. اور اب یقین مانے اسی جماعت میں میرے دل میں یہ بات آئی کہ کالج چھوڑ دینا چاہیے اور دین پڑھنا چاہیے. کہ اس کے اعمال ایسے ہیں، اس کے اصول ایسے ہیں کہ جو ان کو زندہ کر کے چلے گا اللہ اس کو براہ راست اللہ اس کی تربیت فرمائے گا. پھر ایک بابا کا سلیمان مجھے آج تک نہیں بھول، وہ اذان کا ایسا شوقین تھا، روز مذاکرہ ہوتا رہنا میں سے مذاکرہ بھائی کہیں مسجد کے امور میں دخل نہیں دینا. وہ جاتے ہی اذان ٹھوکتا، وہ کہتے خدا کے واسطے اذان نہ دے، ہم تم جانتے ہیں ہمارے کو مسجد سے نکالا کہ میں کیوں اذان چھوڑوں، میں کیوں اذان میں تو دوں گا. اور امیر اور وہ لاٹھم لاٹھی آپس میں گتھم گتھ ہو کہ میں تو اذان دوں گا. بس خدا سے کرو رحمت میں سنا سارا نہیں میں تو دوں گا. میں ایسا گلدستہ تھا کہ حیرت ہوتی تھی. یہ پڑھے لکھے آدمی ہونے چاہیے، پڑھے لکھے آدمی، یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے پڑھے لکھے پہ اثر ہوتا ہے، یہ اعمال ہیں اعمال. ان اعمال کو کوئی اختیار کر لے اللہ اس کو براہ راست ہدایت نصیب فرمائے. ایمان کے تذکرے کرے، نمازوں پر محنت کرے، تواضع پر محنت کرے، اخلاق پر محنت کرے، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرے، مسجد کا کھوڑا بن کے رہے، بے ضرورت کے باہر نہ جائے، نظر کی حفاظت کرے، کان کو بچا کے رکھے. اللہ اس پر براہ راست اپنے علم کا بھی اپنی محبت کا بھی فیضان فرمائے. اگر ایمان کی دعوت دے ہر ساتھی، نمازوں پر محنت کرے ہر مسلمان، تعلیم کی فضائیں قائم کرے اور فضائل کے حلقے لگائیں، اور فضائل کو سنیں، فضائل کو پڑھیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، متواضع بن کے چلیں، متکبر بن کے نہ چلیں، اور اس نظر کا چھپر گرا کے رکھیں، اس کو اٹھنے نہ دیں سوائے حلال کے، اس کو حرام میں جانے نہ دیں. پھر دیکھو لب بندو چشم بندو گوش بند در نبینی نور حق برما دہان. اگر یہ بند تو کرو پھر دیکھو نور کیسے آتا ہے. ہم کسی شخصیت کی دعوت نہیں دے رہے کہ فلاں کے لڑ لگ جاؤ تو بیڑے پار ہو جائیں گے، کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ لگ جاؤ، اور اس کے لگنے والے یہ اعمال ہیں، جو ان اعمال کو اختیار کرے گا پار، بیڑا پار ہے اس کا. رمضان کا مہینہ رمضان کا، وہ ہمیں کوئی سبزی نہ دے، کوئی دال نہ لے کے، وہاں بھی نام کا نہیں دے، ہمیں 3 میل سے سبزی لے کے آ رہا ہے، جہاں جس کو پتہ کوئی نہ ہوتا وہاں سے جا کے آٹا لے کے آتے کہیں سے سبزی لے کر. ایک گاؤں میں ہم گئے بڑے تھکے ہوئے، چل کے پیدل، مجھے یاد نہیں کتنا پیدل سفر تھا،
جاتے جاتے کوئی گشت نہیں کیا اور جاتے جاتے سو گئے. رمضان کا پھٹ کی آواز ہے تو میری آنکھ کھلی. تو 10-12 آدمی ٹوک کے ہاتھ میں چھوڑے پہاڑیاں. اتنے میں امیر کی بھی آنکھ کھل گئی. وہ تھا اردو سپیشن. میں ترجمے تو کچھ کیا ہو تو یہ کیا ہو. میں کھلو حوصلہ کر فون سر پہ آئی نہیں بامنی. اچھا ہماری ان کی زبان ایک تھی جنگلی. میں کہ میں کہے گا لے آؤ تو صحیح پہلے ساری گل کا سننا مڑ وٹ ٹوک لے رہا سارے کو کئی کوئی نہیں باہر سانو سارے وٹ چڈو پر گل تو سننا ساری. وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ہوئی. میں کہا آ جاؤ سارے کو کئی شہر کوئی نہیں ہے. سارے بڈھے کہتے دیکھ لو ادھر نند کوئی نہیں ادھر پیر کوئی نہیں کئی شہر کوئی نہیں سانو وٹ لے رہا پر ساری گل سن لو. تو آپس میں اشارے ہو رہے بھائی سنیے نہ سنیے. پھر اللہ کے دل میں رحم نہ لگا ٹھیک ہے بھائی. وہ اسی طرح آگے بیٹھ گئے اور ہمارے امیر کا ایک رنگ آئے ایک جائے بیچارہ بڑا شہری آدمی. اچھا خیر میں نے بات شروع کر دی اپنی شرٹ جانگلی زبان. چپ تھوڑی دیر میں ایک اٹھا باہر جا کے چھڑا پھینک کے آ گئے. پھر دوسرا اٹھا باہر جا کے وہ اپنا کوہارا پھینک کے آ گئے. پھر تیسرا اٹھا در وہ پھینک گئے. تو سارے ہتھیار باہر پھینک کے سب آ کے بیٹھ گئے. تو میں نے زور تک بات کی ان سے 1.5-2 گھنٹے بات کی. بات پتا میں کیونکہ گل کو سر لگی نہیں کہ جی بڑی سر لگی پر سانو سارے مولوی چلکا چھڑے بھائی بھابی آ گئے انہوں نے ٹک چڈو. آج تمہیں ٹکا ہے جسام تو ہوں پتا لگ جائے وہ چاروں مولوی چلکائی جانا ہے. ہوں تھوڑی رات کی روٹی اصل پکاونی کسی نہیں پکاونی اگر ضرور پکا دی تو آپ بھوکے ہیں. پھر 2 دن انہوں نے ہمیں روٹی نہیں پکانے دی. اور پھر ہم اگلی بستی چلے تو سارا گاؤں ہمیں الوداع کہنے باہر تک آیا. سارا گاؤں حقائق. اس وقت میدان میں صرف تبلیغ ہے جو اس قسم کے مجمع کو لینے کے لیے محنت کر رہی. طلب والوں کے لیے بے شمار راستے ہیں. طلب والوں کے لیے بے شمار راستے ہیں. تبلیغ ضروری کوئی نہیں طلب والوں کے لیے کہ ہدایت لینے کے لیے طلب والوں کے لیے بے شمار راستے ہیں. بے طلبوں میں اگر جانا ہے تو تبلیغ کے بغیر کوئی راستہ نہیں. اور اگر طلب والا بے طلب کے پاس نہ جائے تو طالب کیسا ہے جس کو بے طلب کا احساس ہی نہ ہو. وہ اصلاح کیا اصلاح ہے کہ جس کو اور کی جنت میں جانے کا فکر نہ ہو. ہماری فضیلت نوافل پر نہیں ہے ہماری فضیلت اس دعوت کے کام پر ہے. اگر نفل تولے گئے نا تو ہمارے پاس تو ایک دمڑی بھی کوئی نہیں پہلی امتوں کے مقابلے میں. ہماری تو عمر 60-70 سال ساری ہے. 100 سال لگا لیں اس سے زیادہ کوئی کیا جیے گا. اور پہلی امتیں 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال 1000 برس ایک عابد نے اللہ کی ایک جزیرے میں بیٹھ کے عبادت کی. خود اللہ کے جبریل اسلام حضور کو یا رسول اللہ ہم اترتے تھے اور چڑھتے تھے اور اس کو جزیرے میں سجدے میں پڑا دیکھتے تھے. 1000 سال اللہ کی عبادت کی. کیا کوئی ہے جو اتنے نفل لے کر بنی اسرائیل سے مقابلہ کر کے دکھائے؟ ہمارا مقام نوافل کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارا مقام یہ تبلیغ کے عظیم شان کام کی وجہ سے ہے کہ اس نے جب یہ میدان میں آیا تو بس سب چراغ بجھ گئے. سورج نکلتا ہے تو چراغ خود بجھا دیے جاتے ہیں. تبلیغ وہ عزت والا کام ہے وہ عظیم الشان کام ہے کہ جس کے راہ میں اٹھا ہوا ایک قدم بڑا برس کی محنت سے اونچا لے جائے. اور اللہ کے بندوں پر آنسو بہانا یہ 1000 سال کے نفل ایک طرف اور یہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو انسانیت کے درد میں یہ قیامت کے دن ایک طرف وزن دکھا دے. ایک آدمی ہائے کرتا ہے ہائے اچھا اللہ میرے مجھے معاف کر دے. اس ہائے کا بھی ایک وزن ہے. ہائے اللہ میرے بچوں کو معاف کر دے اس کا بھی ایک وزن ہے. ہائے اللہ فیصلہ باد والوں کی بخشش کر دے. ہائے ساری امت کی بخشش کر دے. ہائے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے.
تنہائی اور دکھ اور درد اور غم شکل ایک ہے، دائرہ اور نیت کے بدلنے سے طاقت بڑھ جاتی. ایک آدمی اپنی ذات میں عمل کرتا ہے، اس کے اندر صالحین کا نور ہے. ایک آدمی اپنی قوم قبیلے کو سامنے رکھ کے محنت کرتا ہے، اس میں انبیاء صادقین کا نور ہے. ایک آدمی تاجروں کو سامنے رکھ کے محنت کرتا ہے، اس میں شعیب علیہ السلام کی محنت کا نور ہے. ایک آدمی زمینداروں کو سامنے رکھ کے محنت کرتا ہے، اس میں قوم سبا کے نبیوں کی محنت کا نور ہے. ایک آدمی حکومت والوں کو سامنے رکھ کے محنت کرتا ہے، اس کی محنت میں موسیٰ علیہ السلام کی محنت کا نور ہے. ایک آدمی پوری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ کر محنت کرتا ہے، اس میں ختم نبوت کا نور ہے. سید الکونین کا چمکتا سورج ہے، جس کی ایک ایک بوٹی نہیں، ایک ایک جسم کے ذرے کو شعاع بنا دے. تو بھائیو، یہ اکثر مجمع نوجوان بیٹھا ہے، اپنی ہمتیں اپنی قوتیں اس مبارک کام میں لگائیں. دنیا قدم میں پڑ کے آئے گی، پیچھے پیچھے آئے گی. سارے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کے سوچنا، یہ سوچ ہی ایسی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر خوش ہو رہا ہوتا جب میرے بندوں کی فکر ہو رہی. ایک دفعہ ہم گشتوں میں گئے ہوئے تھے زمینداروں کے جوڑ کے لیے، پھرتے 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 دیپال پور پہنچے رات کو کسی وقت میں. تو فجر پڑھ کے میں سونے لگا تو ایک جماعت آئی ہوئی تھی، مرکزوں کا. تو جتنی دیر میں بستر بچھانا کرنا سونا، اتنے میں اس پٹھان نوجوان تھا، کوئی 18-19 سال کا، اس کا بیان شروع ہو. پشتو، خالص پشتو. اور پشتو مجھے تو مولانا سعید خان صاحب سے میں نے کہا آپ کیسے پٹھانے، آپ کو پشتو نہیں آتی؟ کہنے لگا اگر اس میں دغا نہ ہوتی تو میں سیکھ ہی لیتا. دغا نہ ہوتی تو میں سیکھ ہی لیتا. جس میں دغا ہے وہ دغا تو اردو میں لے گئے نا، دغا دینا دھوکہ دینا. اور وہ پشتوں کا تو محاورہ ہے دغا دغا دغا، پتہ نہیں آگے کیا کہتے ہیں. تو کہنے لگا اس میں دغا نہ ہوتی تو میں بھی سیکھ لیتا. تو ہمیں بھی دغا کے طور کچھ پتہ نہیں، لیکن اس نوجوان نے وہ بات شروع کی. آپ یقین مانے آدھا گھنٹہ ایسے دم بخود میں بیٹھ کے سنتا رہا، اور مجھے صرف ایک جملہ سمجھ میں آ رہا تھا، اسی ایک جملے نے مجھے جگائے رکھا، مجھے نیند نہیں آئی. طول عالم ہدایت، طول عالم ہدایت. میں یہ سوچوں کہ یہ ان پڑھ بالکل انگوٹھا چھاپ اور بالکل نوجوان، کچی عمر، پہاڑی نوجوان، اور کہہ رہا سارے عالم کے لیے ہدایت، سارے عالم کے لیے ہدایت. یہ اونچی سوچ سے کہاں سے ملی؟ تبلیغ میں الفاظ سادہ ہیں، معانی بڑے بلند ہیں. تبلیغ الفاظ کی جنگ نہیں کہ مہک اور چٹک اور کھٹک اور مٹک اور ہٹک اور کٹک، یہ خطیبانہ جملے نہیں ہیں. تبلیغ میں یہ تصنع اور بناوٹ نہیں ہے. الفاظ سادہ، معانی بڑے بلند. سارے عالم کو ہدایت مل جائے، یہ جملہ آسان سا ہے، لیکن اس کے معنی کا وزن تو آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے. کہ ایک آدمی اس لیے صبح وقت کرے، ایک آدمی اس طرح بستر سے اٹھے کہ یا اللہ آج پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت مل جائے، میں اس لیے محنت کروں. یہ کیا ہوا؟ صبح اٹھے کمانے جا رہے ہیں، شام کو آ رہے تو کما کے آ رہے ہیں، پھر صبح اٹھے تو کمانے جا رہے ہیں، پھر شام کو آ رہے تو کما کے آ رہے ہیں. اور بہت سا کم پیسہ جو مقابلے کے لیے کما رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہ پیسہ گھٹ گیا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، وہ اتنے لے گا میں نے اتنے کرنا، اس نے اتنے کر لیا میں نے کتنے کرنا. دنیا کے لیے مقابلے کرنا بھی کوئی عقل مندی ہے. دیوانوں کا دیش ہے کہ چھوڑ جانے والی چیز پر مقابلے ہو رہے ہیں. اور کوئی یوں صبح کرے کہ ہاں یا اللہ سارے عالم کو ہدایت ملے. ہمارے ساتھی ہیں وہ روز بات ہے اللہ کل جب سورج نکلے تو ہدایت کو لے کر نکلے، اور آج جو سورج ڈوبے تو کفر کو لے کر ڈوبے. روز وہ دعا مانگتے. ہمارے میں 15 دن لگا. اب سوچو تو صحیح کتنی بڑی دعا ہے یہ. یا اللہ کل جب سورج نکلے تو ہدایت کو لے کے نکلے. یا اللہ آج جو کافر مر گئے بس مر گئے، کل کوئی کفر پہ نہ مرے، کل سب اسلام والے بن جائیں. آپ ذرا اندازہ تو لگائیں اتنی بڑی سوچ یہ کہاں سے آ گئی. نہ کوئی بہت بڑے شیخ کی صحبت ہے، نہ کسی بہت بڑے عالم کی صحبت ہے، نہ کسی مدرسے سے فارغ ہے. اس کام نے ایک انوکھا فکر دیا ہے کہ اس لیے رونا رویا جا رہا ہو کہ یا اللہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، پھر بندے جہنم سے بچ جائیں، میں بھی بچ جاؤں، یہ بھی بچ جائیں.
یہ عرب ہے نا، عرب ان کا خمیر نہیں بدلا، ان پر آئی ہے، حال آیا ہے دنیا کی وجہ سے، لیکن ان کو اندر سے کوئی بدل نہیں سکا. جو بھی عربوں کے ساتھ چند دن چل کے دیکھ لے، یہ وہ نسل ہے جن کی صفات مٹ نہیں سکتی. ہماری مٹ جاتی ہیں، ہم تو ہیں کمزور درجے کے ان کے مقابلے. تو میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ رات کو، تو ایک عورت گڑیا بھاری جسم، وہ بیت اللہ کو چمٹی ہوئی، یہ جو حتیم کی طرف سے. تو میں قریب سے گزرا تو وہ کہہ رہی تھی اللہم اہد امت حبیب. یہ میں جملہ سنا. جب دوبارہ گزرا ہوں تو اللہم اہد امت حبیب، اور پھر تیسرے چکر میں آؤں وہ ایک ہی جملے کو دوہرا رہے ہیں، اللہ اپنے حبیب کی امت کو ہدایت ہدایت دے ہدایت دے. 7 چکر میں نے اس گڑیا کو چمتے ہوئے دیکھا اور لگی ہوئی ہے، یا اللہ اپنے نبی کی امت کو ہدایت دے ہدایت دے. اور اتنا ہونا آیا کہ ابھی تو تربیت نہیں ہے اور یہ حال ہے، ماحول نہیں دیکھا، یہ حال ہے. اس لیے مولانا لیاقت صاحب فرماتے تھے جب عرب تبلیغ میں اٹھیں گے تو پھر سارے عالم میں اسلام پھیل جائے. تو بھائیو، یہ سینے کے جذبے بدلیں. کمانے کے لیے جینا، کمانے کے لیے مرنا، یہ کیا جینا اور مرنا ہے؟ تو تبلیغ کو اپنا کام بنائیں اور باقی زندگی کے شعبوں کو اپنی ضرورت بنائیں. ضرورت قربان ہو سکتی ہے، کام قربان نہیں ہو سکتا. تو یہ معجزہ ہے آج کا کہ ان پڑھ لوگوں سے اللہ ہدایت سے پھیلنے کے اسباب پیدا فرما رہے ہیں. بابا نگر کی طرف چولستان جو وہاں ایک چرواہا اونٹ چلانے والا، نہ رائمنڈ دیکھا نہ کہیں جماعت، وہی جو جماعتیں پیدل چلتی ان کے ساتھ تو اس نے 10 دن 20 دن لگائے. بس نہ کبھی رائمنڈ آیا نہ کبھی اجتماع میں آیا. جنگل کا رہنے والا، اس 10 دن میں اللہ نے اس کو ایسا بدلا کہ اس علاقے میں جو جماعت آ جائے پیدل چلنے والی تو اونٹ لے کے اور 3-4 بکریاں لے کے آ جاتا. کہا جی امیر صاحب میں نہیں توڑے نال، جس سکن سے چلو میں نال. ساری جماعت کا سامان اونٹ پر، اونٹ ساتھ لے کے چلتا، بکریاں ساتھ لے کے چلتا. جہاں جماعت خیمہ گن ہوتی یا بستی ہوتی وہاں اتار کے پھر نکل جاتا. سارا دن بکریاں چراتا، شام کو ان کا دودھ دو کے آ کے جماعت کی خدمت میں پیش کرتا. ایسے جنگلیوں کو جس محنت نے ایسا قربانی والا رخ دے دیا. تو بھائیو، محنت چل کے دیکھ سمجھ میں آتی، کرنے سے کھلتی ہے. لیکن میں آپ سے کسی خوشفہمی کی وجہ سے نہیں بھائیو، مجھے آپ کو واللہ بڑی بصیرت اور ہمدردی کے ساتھ عرض کروں، یہ میدان اس وقت کا واحد مرہم ہے، یہ مرہم وحید ہے. لوگوں کے پاس خود چل کے جائیں. کچھ شیطان نے برباد کر دیا، کچھ نفس نے برباد کر دیا، اوپر سے یلغار آئی بے حیائی کی ایسی کہ اس نے ہمیں اتھوا کر کے مردوں کی طرح ڈال دیا. بے گھاٹ کی کشتی ہے، کیا کنارہ ہے، کیا منزل ہے، کچھ خبر نہیں. دین زندہ ہوگا نا تو دنیا کے شعبے سب زندہ ہوں گے. جس نے مجھے سب سے پہلے دعوت دی تبلیغ کی، اس نے ہمارے کالج میں گولڈ میڈل لیا اکنامکس جیسے خشک مضمون میں. جب دین زندہ ہوگا تو ساتھ دنیا اور عزت کے ساتھ زندہ ہوگی. وہ دین کیا ہے جو دنیا کو زندہ نہ کرے اور دنیا کے مسائل کو حل نہ کرے. ہم کوئی راہبانیت لے کے تھوڑا جائیں. لا راہبانیت اصل اسلام. میری امت کی راہبانیت یہی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد، یہی میری امت کی راہبانیت ہے.
تو جتنا دین زندہ ہوگا اتنا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے. عرب کے بدو میں کوئی سیف اللہ بن گیا, کوئی فاروق بن گیا, کوئی ذوالنورین بن گیا, کوئی اسد اللہ بن گیا, کوئی جنت کے نوجوانوں کے سردار بن گئے, کوئی جنت کی نوجوان خواتین کی سردار بن گئی. یہ دین کی برکت تھی. تو ہمارے دنیا کے شعبے بھی زندہ ہوں گے جب دین زندہ ہوگا. اس لیے بھائیو, ایک تو ہم خود توبہ کریں. آج تک جو اللہ کو ناراض کیا اس پر ہم توبہ کریں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیوں نہیں؟ ایسے مہربان اللہ سے لڑنا تو نہیں سے, اس کی نافرمانی اس سے بغاوتی ہے, اس سے لڑائی ہے. یہ تم سارے خود توبہ کریں اور ایک ساری دنیا میں پھر کر لوگوں سے توبہ کروائیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور یا تو ہدایت کی ہوا چلائے گا یا اپنی حجت کو تمام کر کے لوگوں نافرمانوں کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ہم کوئی تبلیغی جماعت کے لیے وقت نہیں مانگ رہے, بلکہ مالک کے دین کے لیے وقت مانگ رہے ہیں. یہ جو بل لکھیں گے نا رجسٹر میں, یہ اسلام آباد نہیں جا کے دکھائیں گے, یہ ادھر ہی رہے گا. یہ اللہ کے پاس لکھوانے کے لیے کہ ہم قافلے بن کے لوگوں میں پھریں. آج تو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے. ایک لڑکا پشاور کا بڑا مالدار گھر کا, وہ پردہ تھا لندن کے ساتھ ایک شہر تھا, وہاں ایک پٹھانوں کی جماعت چلی گئی. تو وہ ان کو لے کے گشت میں جا رہا تھا, ایک گاڑی روکی, ایک لڑکی اب باہر نکلی, اس نے شور مچا, اینجلس. تو وہ ڈر گئے, کہنے لگے یہ کیا کہہ رہی لڑکی, ہم نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا. میں کہا نہیں, آپ کی تعریف کر رہے, یہ کہہ رہی فرشتے ہیں, فرشتے. تو کہنے لگی دیکھو یہ بائبل ہے میرے پاس, میں پڑھتی ہوں, مجھے کوئی چین نہیں, ان کی خالی شکلیں دیکھ کے مجھے چین آ گیا اور مسلمان ہو گئے. شکلیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. اور فرانس میں جماعت چل رہی, پیدل 2 لڑکیاں آ کے رکی, گاڑی سے نکلی, ان کو آپ پیسے لے لیں اور سوار ہو جائیں, سردی بہت ہے. ان کو ہمارے پاس پیسے ہیں, کب ذرا پیدل کیوں چل رہے ہیں, آپ کو اگر پوری وین چاہیے تو ہم اس کا بھی انتظام کر سکتے ہیں. کبھی ہمارے پاس وین بھی ہے, تو کب ذرا پیدل کیوں چلتے ہیں؟ کہ انہوں نے ان کو دعوت دی, ہم اس لیے پیدل چلتے ہیں کہ لوگ اللہ کے فرما بردار بنیں, لوگ اللہ کو راضی کریں. اچھا اب پتہ چلا آپ کون ہیں, کہ کون ہیں, کہ آپ نبی ہیں. وہ فرینچ لڑکی کری, یہ بات ہو رہی ترجمان کی, ایک عرب صاحب چل, کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہم نبی ہیں؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام نبی کرتے ہیں. تبلیغ ختم نبوت کی پہچان ہے. ان کا نہیں, ہم نبی نہیں, لیکن ہم اس کے امتی ہیں جو ہمیں نبیوں والا کام دے کر گیا تھا. تو دونوں لڑکیاں مسلمان ہو گئیں. پھر 1 ہفتے کے بعد آئیں اور 8 لڑکیاں اور لے کر آئیں, اور ان کو بھی ساتھ مسلمان قائم کو بھی کی. تو میرے بھائیو, یہ سکہ بند چیز ہے, یہ نسخہ آپ استعمال کر لیں, فائدہ ہو تو اور کر لیں, نہ ہو تو ڈاکٹر بدلنے سے کون روکتا ہے؟ بدل جو ہماری اللہ نے جو ہمیں دی ہے سوجھ بوجھ, ہم تو اسی کے مکلف ہیں. ہم اپنی بات کو وہی نہیں بنا رہے. خطا ہو سب ممکن ہے میری ساری بات ہی غلط ہو, غلطی کا امکان ہر انسان کی بات میں, غلطی سے پاک صرف نبی کا بول ہے بس, باقی کسی کا بول غلطی سے پاک نہیں ہے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑے شخص کی بات کو لیا جائے گا, چھوڑا جائے گا, سوائے اللہ کے رسول کی بات کے. باقی ہر آدمی کا بات یو خبر یورد, کوئی بات لی جائے گی, کوئی چھوڑی جائے گی, کیونکہ صحیح ہوگی کوئی غلط ہوگی. میری 2 گھنٹے کی ساری بات ممکن ہے غلط ہو, کوئی دعویٰ نہیں, لیکن میں اسی سوچ بوجھ کا مکلف ہوں جو اللہ نے مجھے دی ہے, اسی کے حساب سے ہمیں یہ بات کرنی ہے. تو بھائی اس وقت اس محنت کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا جو اس ریلے کا رخ پھیر دے اللہ کی طرف. اس لیے اپنوں پر انسانیت پر رحم کھا کر ہم بھائی نکلیں, اور یہ نکلنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور کوئی مقصد کے لیے نہ ہو. اب ہم نام دیتے جائیں گے, لکھتے جائیں گے,